آج 16 محرم کے دن صرف ایک تسبیح پڑھنے کا معجزہ خود دیکھ لیں جو ساری زندگی نہ مل سکا آج مل جائے گا انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے 16 محرم الحرام کے دن کی ایک خاص تسبیح لایا ہوں۔ اللہ والے بزرگان دین اس تسبیح کے بارے میں کچھ اس طریقے سے فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ تسبیح معجزاتی اور مقناطیسی تسبیح ہے، پڑھنے والے کے حق میں فوری فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی حاجت ہوتی ہے، جو بھی ضرورت ہوتی ہے، جو بھی نصب و لین ہوتا ہے، جو بھی مقصد ہوتا ہے، اللہ کریم اس مقصد اور اس حاجت میں اللہ پاک سرخرو فرماتا ہے۔ جو ساری عمر پڑھنے والے کو نہیں ملا انشاءاللہ تعالی عزیز اس تسبیح کے اہتمام اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس میری ویڈیو ابھی اگر پہنچی ہے تو فوری طور پہ آپ نے آج کی رات باقی ہے، کل کا پورا دن باقی ہے، کل کی رات اور نماز فجر سے پہلے، کل نماز فجر سے پہلے آپ کے پاس پورا دن، پوری رات اور آج کی رات باقی ہے۔ آپ اس عمل کو سیکھ لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا آج مل جائے گا۔ ایک دن کا معجزاتی عمل ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت ہوئی تو اللہ پاک اس حاجت میں آپ کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وہ میرے تمام بہن بھائی سننے والے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکے ہیں، آج اس مختصر سی تسبیح کا 16 محرم الحرام کے دن اہتمام کر لیں۔ جس طریقے سے بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے، اسی مقدار، اسی ترتیب کے حساب سے آپ نے اس عمل کا آج اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ جو بھی مقصد حیات ہوا آپ کا، جو بھی آپ کی تمنا ہوئی، جو بھی آپ کی ضرورت ہوئی، اس میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی اس سے پہلے کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، چاہے وہ روزگار کے اعتبار سے ہو، قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے ہو، ذاتی گھر کے اعتبار سے ہو، تو آج اس تسبیح کے دانے کو جب آپ پڑھیں گے اپنی انگلیوں سے تو جس طرح دانہ پھرتا جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز پڑھنے والی اور پڑھنے والے کا مقدر اور نصیب اللہ پاک پھیر دے گا۔ یہ اتنی معجزاتی اور مقناطیسی تسبیح ہے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ آنے والا پورا سال وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ سینہ تان کے چلے، روزگار کے اعتبار سے برسر روزگار ہو جائے، گھر کے اعتبار سے ذاتی گھر کا مالک بن جائے، بیماری ہے خدا نہ خواستہ تو صحت مند زندگی بن جائے، صحت والی زندگی بن جائے، اور اگر بے اولاد ہے، نیک اور صالح اولاد کی خواہش رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس تسبیح کی برکت سے انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک شرطیہ بیٹا عطا فرمائیں گے، نیک اور صالح اولاد اللہ پاک دیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اور جو قرض کی ادائیگی کی وجہ سے پریشان ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، پورا سال جو ہے وہ جس کا قرض دینا ہوتا ہے اس کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور پھر مایوسی اور نا امیدی میں زندگی گزرتی ہے، آج اس تسبیح کا فوری طور پہ مختصر سی تسبیح ہے، مقناطیسی تسبیح ہے، معجزاتی تسبیح ہے، اس کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ پاک اس قرض کی ادائیگی میں غیبی اسباب پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ کسی بھی طرح کی کامیابی چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کی، چاہے آپ روزگار کے اعتبار سے کامیابی چاہتے ہیں یا اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کاروبار کے بارے میں پریشان ہیں، گاہک نہیں آ رہے، برکت نہیں آ رہی، وہ کاروبار اگر رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، بعض اوقات ایسے بھی زندگی میں کام ہوتے ہیں جو اٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان میں بندش آ جاتی ہے، کچھ رکاوٹیں بندش کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو بندش توڑ یہ تسبیح ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ روزگار کے اعتبار سے اگر بندش ہے، من پسند شادی یا رشتے نہ آنے کی وجہ سے اگر بندش ہے، ذاتی گھر حاصل نہ کرنے کی وجہ سے جو بندش ہے، اور کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی بندش ہے، صحت کے اعتبار سے بندش ہے یا بیماری کی وجہ سے بندش ہے، بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے۔ نظر بد کے بارے میں اللہ والے کہتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جس کو لگتی ہے،
اگر اونٹ کو لگ جائے تو وہ ہنڈیا تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر انسان کو لگ جائے وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ نظر بد کے اعتبار سے بھی بعض اوقات انسانی زندگی پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر نظر بد کی وجہ سے اولاد نارینہ سے اگر آپ محروم ہیں، بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے رشتے ایسے ہو جاتے ہیں جن پہ لوگ جو ہے وہ نظر بد آن پڑتی ہے، باقاعدہ طور پہ ان کے من پسند رشتے اگر طے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ایسی بہن یا بھائی ہے جس کا رشتہ اگر من پسند کا اگر ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے جلتے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی کہ نظر بد پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بندش آ جاتی ہے اولاد پہ۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اگر بندش کی وجہ سے اولاد میں اگر رکاوٹ ہے تو اس کا توڑ ہو جائے، اور اللہ پاک اس بندش کو توڑنے کے بعد نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اگر بعض اوقات کاروبار میں کوئی بندش آ جاتی ہے نظر بد کی وجہ سے، تو اس بندش کو اگر کوئی توڑنا چاہتا ہے تو فوری طور پہ اس تسبیح کا اہتمام کر لے۔ 16 محرم الحرام کے دن انشاءاللہ تعالی عزیز یہ مقناطیسی تسبیح ہے، بندش توڑ تسبیح ہے۔ آپ کے کاروبار میں جو بھی بندش ہوئی انشاءاللہ تعالی عزیز وہ ٹوٹ جائے گی، اور آپ کا کاروبار جاری و ساری ہو جائے گا، عروج اور ترقیوں کی طرف گامزن ہو جائے گا، دن دگنی رات چگنی انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے، اور گاہک دوڑے چلے آئیں گے۔ گھر میں اگر رزق کے اعتبار سے بندش ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، نعوست ہے، بے اتفاقی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو فوری طور پہ اس تسبیح کا اہتمام کرنے سے پہلے گھر میں رزق کی برکت کی نیت کر کے اس تسبیح کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ جو ہی آپ ہاتھ کی انگلی سے دانے تسبیح کے پڑھتے جائیں گے، اللہ پاک اس بندش کو توڑتے جائیں گے، اور آپ کے گھر میں رزق اور مال و دولت کی برکت آ جائے گی، گھر کے کونے کونے سے نعوست ختم ہو جائے گی، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا کہ اللہ پاک نے راتوں رات آپ کی زندگی کو بدل ڈالا۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا بھی ہوگا بعض اوقات اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں، محلے داروں میں، کچھ لوگوں کی زندگی کو اللہ پاک راتوں رات بدل ڈالتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ والوں صرف یہی ایک راز ہوتا ہے کہ وہ خاص دنوں کا، جس طرح یہ 16 محرم الحرام کا میں وظیفہ یا عمل یا خاص تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، وہ خاص دنوں کے وظائف یہ اعمال کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور اللہ سے اپنی تقدیر من پسند لکھوا لیتے ہیں۔ آج میں صرف یہی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کو درخواست کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے خاص الخاص وظیفے کا اور عمل کا اہتمام کر کے راتوں رات اپنی زندگی کو تبدیل کر ڈالا، آپ بھی اس معجزاتی اور مقناطیسی تسبیح کا اہتمام کر کے اپنی من پسند زندگی کا انتخاب کر لیں، اپنی من پسند تقدیر کا اور نصیب کا انتخاب کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، وہ تمام جتنے بھی آپ کے رشتہ دار جو آپ سے منہ لگانا گوارا نہیں سمجھتے تھے، جو آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، غربت اور مفلسی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالی عزیز وہ آپ کی طرف کھینچے آئیں گے، مقناطیس کی طرح وہ آپ کی طرف دوڑے آئیں گے، اور آپ سے پوچھیں گے، سبب پوچھیں گے آپ کی امیری کا، آپ کے ارب پتی ہونے کا، آپ کے حالات پھرنے کا، کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ پاک نے راتوں رات آپ کی زندگی کو بدل ڈالا۔ مایوسی اور ناامیدی کفر ہے۔ میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کر رہا ہوں، ناامید اور مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ ناامید اور مایوس ہیں، بند گلی کا شکار ہیں، آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، آپ آگے جاتی ہیں پھر بھی راستہ نہیں مل رہا، دائیں بائیں جس طرف جائیں تو راستہ نہیں مل رہا، تو آج اس تسبیح کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اس بند گلی میں اللہ پاک اور ہزاروں راستے بنائے گا، ہزاروں راستوں کے اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ وہ تمام جتنی بھی پریشانی ہیں جو آپ کی زندگی میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ خامد بیوی جو لڑائی جھگڑے کا شکار ہیں، ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے، ان کے درمیان نفرت ہے، فوری طور پہ اس عمل کا اہتمام کر لے۔ اگر کوئی میری بہن ہے وہ متاثرہ ہے خامد کی طرف سے، تو وہ اس تسبیح کا اہتمام کرنے سے پہلے محبت کی، اتفاق کی نیت کر لے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ نہ ختم ہونے والی محبت اور پیار پیدا ہو جائے گا۔ اگر کوئی میرا بھائی یا بیٹا اپنی بیوی کی طرف سے متاثرہ ہے یا پریشان ہے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز جب اس تسبیح کا اہتمام کرے گا، اور اس اہتمام کرنے سے پہلے خاص نیت کر کے کہ یا اللہ میں محبت چاہتا ہوں اپنی بیوی اور اپنے درمیان، اتفاق چاہتا ہوں، نہ ختم ہونے والا پیار چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی عزیز اس خصوصی عمل سے نہ ہونے والی محبت، نہ ختم ہونے والی محبت، نہ ختم ہونے والا پیار، نہ ختم ہونے والا اتفاق نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ عمل خاص بتاؤں گا، یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی نماز کے بعد پڑھنے کی
پابندی نہیں ہے, کسی ایک جگہ بیٹھ کے پابندی نہیں ہے. جب بھی چاہیں 24 گھنٹوں میں 16 محرم الحرام کے دن آپ جو ہو, جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس تسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کسی نماز کی بات کرنا چاہیں پھر بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی ایک جگہ بیٹھ کے کرنا چاہیں پھر بھی کر سکتے ہیں, آپ دکان کاروبار والی جگہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنے اسکول میں کرنا چاہیں یونیورسٹی میں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, وہ میری بیٹیاں میری بہنیں جو گھروں میں ہیں وہ گھر میں کر سکتی ہیں, گھریلو خواتین جتنی بھی ہیں وہ گھر میں کر سکتی ہیں. یعنی کہ آپ کو دفتر میں اگر موقع ملتا ہے جہاں بھی ملتا ہے, صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے بوضو کی اس تسبیح کا اہتمام کرنا ہے, اور اس تسبیح کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا, ذکر کسی سے نہیں کرنا, بتانا نہیں ہے. عمل کی تاثیر ضائع ہو جاتی ہے, عمل کی تاثیر پھر ختم ہو جاتی ہے جب اس کا آپ نے راز کسی کو بتا دیا. بالکل رازداری کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ آپ نے تسبیح کا اہتمام کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی عزیز اس رازداری اور اس خاموشی میں انشاءاللہ تعالی عزیز تاثیر اور قبولیت ہوگی اس تسبیح کی انشاءاللہ تعالی عزیز. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ بہتر تو یہ ہے آپ تنہائی والی جگہ بیٹھ کے اس تسبیح کا اہتمام کر لیں. تنہائی والی جگہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے, آپ کسی سے بات نہ کر سکیں, آپ سے کوئی بات نہ کرے, کیونکہ اللہ کا نام ہے, دھیان بھی اللہ کا ہونا چاہیے, یکسوئی کے ساتھ, کامل ایمان کے ساتھ. یعنی ایک ایک دانہ تسبیح کا آپ بڑے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ اللہ پہ پورا مکمل بھروسہ اعتماد کرتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب میں تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کون سی تسبیح ہے. سب سے پہلے کوئی بھی عمل کیا جائے, کوئی بھی وظیفہ کیا جائے, کوئی بھی دعا کی جائے تو سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا, آپ نے صرف اور صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے. میرے ساتھ مل کے آپ نے ایک بار پڑھا, لیکن آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے. جو تعداد جو مقدار آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کے عین مطابق جانا ہے. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. تعداد اور مقدار میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی, ورنہ عمل کا جو اثر ہے, اس تسبیح کی جو تاثیر ہے وہ رہے گی نہیں, وہ قبول نہیں ہوگی. یعنی جو ترتیب جو مقدار بتائی جا رہی ہے اس کے عین مطابق آپ نے چلنا ہے. میں نے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا, آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے, وہ نماز والا درود. صلی اللہ علی محمد بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں وقت کی کمی کے اعتبار سے, لیکن بہتر اور جو ہے ترجیح والا جو درود ہے وہی ہے, افضل بات یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے. کوشش کریں درود ابراہیمی ہی پڑھیں, لیکن آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں. آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد تمام مقاصد کی نیت کر لیں, کیونکہ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اسی طرح کوئی بھی عمل کیا جائے, کوئی بھی وظیفہ کیا جائے, کوئی بھی تسبیح پڑھی جائے, اس سے پہلے نیت کریں. نیت کس چیز کی کریں؟ جو آپ کی حاجت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کاغذ اور قلم لیں, تمام حاجات کو ایک کاغذ اور قلم پہ آپ نمبر وائز لکھ لیں, 1 2 کر کے. قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں, نمبر 1 ہو گیا. نیک اور صالح اولاد چاہتے ہیں, نمبر 2 ہو گیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے نمبر دے دے کے آپ لکھ سکتے ہیں تمام حاجات کی. جب تمام حاجات کو آپ اس تسبیح کے شروع کرنے سے پہلے پڑھ کے ان کی نیت کریں گے تو آپ کے اس عمل کی تاثیر بڑھے گی, قبولیت بڑھے گی, کیونکہ تسلسل آئے گا, یکسوئی آئے گا, کامل ایمان کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ. اگر آپ ذاتی گھر چاہتے ہیں تو لکھ لیں ذاتی گھر کی نیت کرتا ہوں, یہ اس کا پوائنٹ بنا کے لکھ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں خامد بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہے, کشیدگی ہے, اللہ پاک ختم فرما دے, اس کی نیت کرتا ہوں کہ نہ ختم ہونے والی محبت اور اتفاق پیدا ہو جائے. گھر میں رزق کی تنگی ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کی نیت کر سکتے ہیں, یا اللہ رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما, رزق کی برکت ہی برکت پیدا فرما. دکان والے جو حضرات ہیں, جو بھائی ہیں, جو چاہتے ہیں دکان میں برکت پیدا ہو جائے, دکان میں جو رزق کی کمی ہے یا گاہک جو نہیں آ رہے, دکان کی جو ترقی نہیں ہو رہی, اس کی میں نیت کرتا ہوں. یعنی یہ پوائنٹس بنا کے, کیونکہ تمام حاجات, تمام مقاصد کی, ذاتی گھر چاہتے ہیں ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں. بیماری ہے, خدا نخواستہ لاعلاج بیماری ہے, اس میں شفا نہیں مل رہی, تو محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, قبولیت کا مہینہ ہے, تو آپ اس میں بیماری کی نیت کا ایک پوائنٹ بنا کے لکھ لیں اور اس کی نیت کر لیں. جو بھی آپ کی حاجت, قرض کی ادائیگی میں اسباب چاہتے ہیں, غیبی اسباب چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی پریشانی ہے, ذہنی جسمانی قلبی پریشانی ہے, اس میں سکون چاہتے ہیں, راحت چاہتے ہیں, اس کی نیت کر لیں.
والدین اولاد کی ہدایت کی دعا کرنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں یا نیت کر لیں یہ پوائنٹ کہ یا اللہ میں اپنی اولاد کی ہدایت کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور جو بیٹیاں ہیں غیر شادی شدہ گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ چاہتی ہیں من پسند رشتوں کے وسائل پیدا ہو جائیں یا وسیلے آنے شروع ہو جائیں یا من پسند رشتہ خود گھر چل کے آ جائے تو اس کی نیت کر۔ یعنی یہ تمام پوائنٹس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا عمل ضائع نہ ہو، آپ کو مکمل طور پہ یکسوئی مل جائے، آپ کو مکمل طور پہ اس وظیفے کے اعتبار سے معلومات مل جائے۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا لطیف یا لطیف اللہ کا وہ مقناطیسی اور معجزاتی نام ہے۔ اللہ والے بزرگان دین اور جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ اس نام کے بارے میں اس طرح کچھ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یا لطیف کا مطلب ہے اے بہت زیادہ نرمی کرنے والی ذات، اے بہت زیادہ لطیف ذات، نرمی کرنے والی ذات، بہت زیادہ لطیف ذات۔ جب آپ اللہ سے اس نام کو لے کے مخاطب ہوگے تو یہ جو نام ہے اللہ والے کہتے ہیں یہ مقناطیسی نام ہے، معجزاتی نام ہے۔ پڑھنے والا جو بھی حاجت رکھتا ہے، جو بھی منشا رکھتا ہے، جو بھی نصب العین، جو بھی مقصد رکھتا ہے، اس کو یہ کھینچ کے لاتا ہے، دعا کو قبول کرواتا ہے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں جا کے، کیونکہ اللہ کا یہ صفاتی بھی نام ہے، معجزاتی نام ہے اور یہ مقناطیسی نام ہے۔ کشش رکھتا ہے، ہر ایک چیز اپنی طرف کھینچتا ہے، جو بھی دعا پڑھنے والا یا پڑھنے والی مانگتی ہے اس کی قبولیت کو کھینچتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی تاثیر اور اتنی طاقت ہے اس میں۔ اللہ والے اور بزرگان دین اس عمل کے بارے میں، اس نام کے بارے میں، اللہ کے اس نام کے بارے میں، صفاتی نام کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اب آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے یا لطیف اے نرمی اور لطف دینے والی ذات، اے نرمی اور لطف دینے والی ذات، یا لطیف کس طرح کتنی مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے؟ یا لطیف 1 بار ہو گیا، یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا لطیف 3 بار ہو گیا، یا لطیف 4 بار ہو گیا۔ آپ نے یا لطیف کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ آپ نے یا لطیف کو 11 مرتبہ پڑھنے سے مراد ہے آپ نے نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم پڑھنا ہے۔ جو تعداد اور مقدار بتائی جائے آپ نے اس کے عین مطابق پڑھنا ہے۔ فوری طور پہ دوسرے نمبر کا جو عمل ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، قرآنی آیت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی، 40 دن تو اللہ پاک نے بحفاظت مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا۔ جب آپ کسی مشکل میں ہو، جب آپ کسی پریشانی میں ہو تو اس تسبیح کا خصوصی اہتمام کیا کریں۔ یہ وہ خاص تسبیح ہے جو آپ نے آج کے دن 16 محرم کے دن آپ نے اس تسبیح کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے؟ آپ نے بالکل رو رو کے اللہ کی بارگاہ عالیہ میں سسکیوں کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ کہ یا اللہ میں بہت لاچار ہوں، میں فقیر بن کے تیرے در پہ بیٹھا ہوں بوضو مسلح پہ، یا اللہ میری حاجت کو سن لے، یا اللہ میری دعاؤں کو سن لے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 100 ٹائمز پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سے مراد ہے آپ نے نہ ایک دانہ زیادہ نہ ایک کم، نہ 101 نہ 99، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ 100 مرتبہ آپ جب پڑھیں گے، ہر دفعہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ 100 دفعہ جب آپ پڑھیں گے، ہر دفعہ جب پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ ہر دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھتے پڑھتے ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو پھر شروع کرنا ہے۔ آپ نے 100 دانوں والی تسبیح 1 پڑھنی ہے، اور آج 100 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے آپ لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی عزیز 16 محرم الحرام منگل والے دن اللہ پاک آپ کی 100 بڑی حاجات کو پورا فرمائے گا۔
100 ناممکن حاجات کو اس تسبیح کی برکت سے انشاءاللہ تعالی عزیز آپ لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ مقناطیسی تسبیح ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ کے فضل و کرم سے بحفاظت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اس تسبیح کی برکت سے، اس تسبیح کی تاثیر سے، اس تسبیح کے فضل سے وہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا سلام، اے سلامتی والی ذات، اے عافیت والی ذات، آپ نے یا سلام ایک بار ہو گیا، یا سلام 2 بار ہو گیا، یا سلام 3 بار ہو گیا، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یا سلام پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا سلام سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نہ 11 سے کم نہ 11 سے زیادہ، جو تعداد جو مقدار میں نے تینوں اعمال میں آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس مقدار میں اس ترتیب میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ عمل جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا، عمل کی تاثیر اور برکت نہیں رہے گی۔ پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارا عمل اور وظیفہ قبول نہیں ہوا۔ آپ نے آخری نمبر پہ کیا کرنا ہے، جو تیسرا نمبر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا سلام، اے سلامتی والی ذات، اے عافیت کے دروازے کھولنے والی ذات، آپ نے اس مطلب کا مفہوم، اس نام کا مفہوم اور مطلب سمجھتے ہوئے، دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے، اپنی تمام حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا سلام یا سلام یا سلام پڑھتے جانا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے فوری طور پہ آخر میں جس طرح شروع میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا تھا، آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، پھر 3 دفعہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ تینوں اعمال آپ نے ہر دعا کے شروع میں پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام 3 دفعہ۔ کوئی بھی دعا ہو اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرما دیتا ہے۔ تینوں اعمال کو آپ نے کسی بھی دعا کو مانگنے سے پہلے پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز ناممکن حاجت کو اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں، تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔